بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر، آپ کے والدین کریمین پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری اور میرے والدین کی اور پوری امت محمد کے مسلمانوں کی، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالے جادو کے ڈر سے درود شریف سے راحت پائیں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ میری حالت کافی ناساز تھی اور میں پریشان بھی تھی، کیونکہ اچانک میرے بائیں کندھے یعنی بازو اور سر اور آنکھ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ جسم بے جان اور بے سدھ ہو رہا تھا۔ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ درود پاک پڑھوں، جو کہ اکثر میں ہر منگل کو 1000 مرتبہ پڑھتی تھی، اور یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہر منگل کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ہر بلا دور ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے صرف ابھی تقریباً اس درود شریف کو 500 بار پڑھا تھا کہ طبیعت فوراً بحال ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ پڑھنے سے پہلے دل و جان ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا یہ سب کچھ جادو ٹونے کی وجہ سے کیا گیا تھا، کیونکہ میرے کچھ رشتہ دار مجھ پر اکثر جادو ٹونا کرواتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف صلی اللہ علی النبی و آلہ وسلم کے پڑھنے کی برکت سے مجھے اس مصیبت و پریشانی سے نجات دی۔ دوسرا مشاہدہ ایک بہن نے بتایا، وہ کہتی ہیں کہ درود پاک کی فضیلت سے کون واقف نہیں۔ درود پاک کی برکت اور قبولیت تو ہوتی ہی ہے، مگر بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے وسیلے سے مانگنے میں دیر ہوتی ہے، قبولیت میں لمحہ بھی نہیں لگتا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کہیں گئی تو راستے میں کسی کام سے کچھ دیر رکنا پڑا، اور کچھ دیر بعد گاڑی میں بیٹھے ہوئے اچانک میرے دل میں ایک خواہش ابھری، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے منت مان لی کہ یا اللہ ابھی درود شریف کی تسبیح پڑھتی ہوں اور کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میں لاکھ درود پاک پورا کر لوں اور اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک میں ہو۔ یہ دعا مانگنے کے بعد میں نے بڑے اہتمام سے اور لگن کے ساتھ درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، اور تعداد پابندی سے لکھتی گئی۔ چند ماہ کے عرصے کے بعد، جبکہ تقریباً 60 یا 70 ہزار درود پاک پڑھ چکی تھی، میرے وہاں جانے کے اسباب بننا شروع ہو گئے۔ ایک عجیب ترتیب سے سب کام ہوئے، اور میں اپنے شوہر، بچوں اور ساس صاحبہ کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارے راستے درود شریف کا ورد کرتی رہی، کیونکہ میں نے مدینہ شریف پہنچنے تک منت پوری کرنی تھی۔ میرے دل کی کیفیت ایسی تھی جس کو میں شاید کوئی نام نہ دے سکوں۔ راستے بھر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہاں پہنچ کر بھی جدہ میں مکہ تک کا سارا راستہ روتے ہوئے گزارا۔ خیر پھر ہوٹل کا انتظام کر کے عمرہ ادا کیا، اور پھر مکہ شریف میں قیام کے دوران بھی درود شریف کا ورد رکھا۔ کچھ دن کے بعد مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ اب درود شریف کی مانی ہوئی منت اختتام کے قریب تھی۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ تھی۔ پہلے روز میں نے روزہ مبارک پر حاضری دی، مگر اس روز کچھ درود شریف باقی رہتا تھا کہ مسجد بند ہونے کا وقت آ گیا، لیکن دوسرے روز کی حاضری کے وقت میں نے آخری تسبیح روزہ مبارک پر پڑھی اور اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بار بھی میری دعا قبول فرمائی۔ دوسری بار منت 70,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی تھی۔ پہلی منت پوری ہونے کے پورے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے مدینے کی حاضری کا موقع دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مرتے دم تک درود پاک پڑھنے اور اس کی دعوت دینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔
صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔